الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فإذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک ثلاث جمع تہاونا طبع اللہ علی قلبہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کی نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف جلدی جلدی چلو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور جب نماز پڑھی جا چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ لوگ کسی تجارت یا لہو و لعب کی بات کو دیکھتے ہیں تو آپ کو تنہا چھوڑ کر چل دیتے ہیں۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہ تجارت اور لہو و لعب سے بہتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر رزق دینے والے ہیں۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ اس وقت گندم کا شدید قحط پڑا ہوا تھا۔ اسی دوران ایک صحابی ملک شام سے گندم لے کر آیا اور اس کے آگے ایک شخص یہ آواز لگا رہا تھا کہ لوگوں گندم خرید لو، کہیں گندم ختم نہ ہو جائے۔ تو صحابہ کرام نماز جمعہ پڑھنے میں مصروف تھے، مسجد نبی موجود تھے۔ انہوں نے سوچا کہ پہلے گندم خرید لیں، کہیں ختم نہ ہو جائے، نماز تو بعد میں پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ سوچ کر اکثر صحابہ کرام مسجد نبی سے باہر آ گئے اور گندم خریدنا شروع کر دی، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 12 صحابہ کرام رہ گئے۔ تو یہ آیات کریمہ نازل ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لوگ کسی تجارت کی بات یا لہو و لعب کی بات کو دیکھتے ہیں تو آپ کو تنہا چھوڑ کر چل دیتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر رزق دینے والے ہیں۔ ان آیات کریمہ یہ متنبہ فرما دیا گیا کہ رزق دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذمہ ہے، اور انسان کو اس بارے میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے،
اسی روز انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی روز وہ جنت سے زمین پر اترے، اور جمعہ کے روز ہی ان کی وفات ہوئی، اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ یعنی یہ جمعہ کے فضائل ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں، اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، اور ایک رمضان مبارک سے دوسرے رمضان مبارک تک، اس درمیانی مدت میں انسان سے جو گناہ صادر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی وہ نماز پڑھنے کی بدولت معاف فرما دیتے ہیں۔ مثلا کسی شخص نے فجر کی نماز ادا کی تو ظہر کی نماز تک جو اس سے گناہ صغیرہ صادر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ظہر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اسے وہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح ظہر سے عصر کا وقت، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، عشاء سے پھر فجر، یعنی 24 گھنٹوں کے دوران آدمی سے جو بھی گناہ صغیرہ صادر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی وہ نماز پڑھنے کی بدولت معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک جمعۃ المبارک سے دوسرے جمعۃ المبارک تک، یعنی ایک ہفتے کے دوران انسان میں جو بھی گناہ صادر ہوں گے، گناہ صغیرہ، اللہ تعالیٰ وہ نماز جمعہ پڑھنے کی وجہ سے معاف فرما دیں گے۔ اور گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ گناہ کبیرہ الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس ویمین الغموس، فرمایا کہ گناہ کبیرہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، شرک کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جو آدمی والدین کے سامنے گستاخی سے پیش آئے گا، ان کی نافرمانی کرے گا، ان کی بات کو نہیں مانے گا تو یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اور کسی کو ناجائز قتل کر دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹی قسم کھانا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی گناہ کبیرہ جو ہے یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس میں یہ بھی ہے اگر کسی کا حق کھایا ہے تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا یا اس کا حق ادا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہمارا میں عرض کر رہا تھا کہ نماز جمعہ جو ہے اس کی نہایت بہت سے فضائل ہیں۔ ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ نماز جمعہ پڑھنے کی بدولت اللہ تبارک و تعالی انسان کے گناہ صغیرہ معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو کیونکہ وہ فرشتہ کے ذریعہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روضہ نبوی پر ایک ایسا فرشتہ مقرر کیا ہے جو تمام لوگوں کی آوازوں کو سنتا ہے۔ تو دنیا کے جس حصہ سے کوئی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس شخص کا اس کے والد کا نام لے کر بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص نے آپ پر درود شریف پڑھا ہے، درود پاک کا تحفہ ارسال کیا ہے۔ اور مسئلہ کی بات یہ ہے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنیں تو درود پاک پڑھے، درود ابراہیمی ہے، جو بھی درود ہے، اور کم از کم اتنا تو کہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور امتی پر کہ جب بھی آپ کا نام مبارک سنیں تو آپ پر درود پاک پڑھے۔ اور جمعہ کے دن تیسری میں آتا ہے کہ گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ہر جائز دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور علماء کرام کہتے ہیں کہ جب خطیب ایک خطبہ پڑھنے کے بعد بیٹھتا ہے اور تو ان دونوں خطبوں کے درمیان وہ ٹائم ہے دعا کی قبولیت کا،
یا اصل سے مغرب تک کا ٹائم ہے، بہرحال ایک ساتھ ایسی ہے، گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر وہ دعا جو کہ جائز ہو، شریعت کے دائرے کے اندر ہو اور دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ مثلا سے کوئی پریشانی ہے یا بیماری ہے یا کاروبار کا مسئلہ ہے یا بچے بچی کی رشتہ کا مسئلہ ہے کہ باری تعالیٰ سے اچھی جگہ رشتہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا اور اچھے کپڑے پہننا اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے فرسٹ ٹائم جلدی سے مسجد میں جانا، یہ مسنون اعمال ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب خطیب خطبہ پڑھنا شروع کر دے اس وقت تک بات چیت کرنا حرام ہے، حتیٰ کہ دوسرے شخص کو جو پاس بیٹھا ہے اگر کوئی لغو حرکت کرتا ہے اس کو منع بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خطیب خطبہ پڑھنے میں مصروف ہے۔ اور فرمایا نبی پاک حدیث میں آتا ہے، میں جیسے پہلے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ نماز جمعہ کے بے شمار فضائل ہیں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ قیامت جو ہے جمعہ کی روز ہی قائم ہوگی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو آپ نے سوال کرنے والے سے پوچھا کہ کیا تم نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا من ماتا فقط قامت قیامت ہو، کہ جو شخص فوت ہو گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا دو انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ میں تو آ گیا ہوں اور قیامت میرے پیچھے پیچھے آ رہی، قیامت بھی نزدیک ہے۔ بہرحال اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر مومن مسلمان کو یہ لازم ہے کہ وہ پانچوں نمازیں بھی اہتمام سے ادا کرے اور اسی طرح نماز جمعہ کا اہتمام کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اس میں بے شمار فضائل ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کی جائز دعا قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔